السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نیم جو ہے قاری خالد، تقریباً اللہ رب العزت نے جو ہے 2000 سے جو ہے توفیق دی ہے قرآن مجید پڑھنے کی، تو تقریباً 20 سال کا تجربہ بھی ہے، اور تقریباً 20 سال سے قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہوں، جس کے اندر جو ہے حفظ کی بھی اور ناظرہ بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع ہمیں دیا ہے کہ گھر کے اندر ہی ایک بچے جو ہے اسکول کے ساتھ ہی ٹائم دے کے کافی بچے جو ہے میرے حافظ بنے ہیں گھر کے اندر ہی، کیونکہ قرآن کو جو ہے نا صحیح طریقے سے اگر انسان پڑھے تو 3-4 گھنٹے میں بھی جو ہے انسان اگر دے پابندی سے، تو وہ بچہ اسکول کے ساتھ ساتھ میں نے کافی بچوں کو جو ہے حافظ بھی بنایا۔ اب اسی 20 سال کے عرصے کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے 7 سال امامت بھی کام لی ہے میرے سے، کیونکہ ہم جو اس کے لائق نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت جو دین کا کام لے اس کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کے احسان ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر 20 سال کے عرصے میں یعنی کہ قرآن بھی پڑھاتا رہا ہوں، اور 7 سال میں نے جو ہے امامت بھی کی ہے، اور وہاں سے بھی اللہ رب العزت نے جو ہے بہت جو ہے تجربہ دیا ہے، کیونکہ سب سے جو مشکل جو چیز ہے اس دنیا کے اندر جو ہے پابندی والی چیز، اور وہ ہے امامت، کیونکہ امام کہیں بھی جائے ادھر ادھر جو ہے وہ چھٹی لیے بغیر نہیں جا سکتا ہے۔ صبح کی نماز میں، عشاء کی نماز میں جو ہے پابندی سے اٹھتے ہیں، لیکن آج کل کے جیسا دور چل رہا ہے کہ صبح کی نماز تقریباً جو ہے 100 میں سے 50% بڑی مشکل سے پڑھتے ہوں گے، لیکن امام کے اوپر ایسی پابندی ہوتی ہے کہ جو ہے یہ پابندی سے جو ہے پڑھاتا ہے، تو پابندی سے ہوتا ہے جو ہے نا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 7 سال کے اندر اس کے اندر بھی بہت سارا اللہ تعالیٰ نے مجھے تجربہ دیا ہے، اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو تقریباً 20 سال سے میں تو پڑھا رہا ہوں، 2000 سے یعنی 2010 تک کراچی آیا ہوں، تو اس سے پہلے بھی مدرسے میں نے گردان کرتے تھے، اس کے ساتھ بھی یعنی کہ استاد کے ساتھ پڑھاتے تھے، لیکن وہ جو پراپر طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں وہ تقریباً 2000 سے میں ابھی تقریباً 20 سال کے قریب جو ہے ابھی تک قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہوں۔ تو ابھی جو ہے تقریباً اللہ رب العزت نے تھوڑا سیٹ اپ کیا ہے آن لائن کا، اب آن لائن ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے یہی چاہا کہ جیسے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں تجوید کے بارے میں، لیکن ان کے والدین کو اور ان کی جو ہے بہنیں ہوتی ہیں، ان کے خاندان والے ہیں، اور وہ بھی تھوڑا تجوید سے جو ہے اس سے مستفید ہوں، اور ان کو بھی تھوڑی معلومات ہو، اور جو ہے کیونکہ انسان جو ہے تجوید کے ساتھ تھوڑا سا معلومات ہوتی ہے تو قاری صاحب بھی رکھتے ہیں نا، تو ان کو پتہ چلتا ہے، ورنہ جو ہے نا ماں باپ کیا ہے آج کل تجوید جانتے نہیں ہیں، قاری صاحب جیسے پڑھا رہے ہیں اور جو ہے نا چلے گئے، کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میں نے چاہا کہ اس کے اندر جو ہے بچوں کے والدین بھی جو ہے نا اس سے جو ہے یعنی کہ فیضیاب ہوں، اور اس طریقے سے جو ہے ہم آج پہلا سبق شروع کر رہے ہیں، اور پہلے میں نے 10 سال تک جو ہے نورانی قاعدہ پڑھایا ہے، ابھی میں جو ہے نا اقرا قاعدہ پڑھاتا ہوں، اور اقرا قاعدہ بھی نورانی قاعدہ والوں نے لکھا ہے، یعنی کہ ایک نورانی قاعدہ قاری محمد فتح محمد پانی پتی نے لکھا تھا، اب اسی نورانی قاعدے کو ان کے شاگردوں نے جو ہے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور اقرا قاعدہ، تو ابھی کیونکہ اقرا قاعدہ میں پڑھاتا ہوں تو اقرا قاعدہ یعنی کہ اس کے شروع سے ہی یعنی کہ جو میرے لیسن آئیں گے آپ کے پاس، اور ایپیسوڈ 1-2 کے نام پہ آپ سمجھ جائیے گا کہ قاری صاحب کی یہ ترتیب سے جو ہے اقرا قاعدے کی یعنی کہ لیکچر دے رہے ہیں، اور یعنی کہ شروع سے ہی پڑھا رہے ہیں۔ اب جو ایپیسوڈ 2 کے علاوہ آئیں گے، کوئی بھی میرے جو ہے ویڈیو آئے گی تلاوت کی آئے گی دوسری، تو یہ سمجھ جائیے گا کہ قاری صاحب جو ہے یہ کوئی تلاوت یعنی کہ دوسری بنائی نہیں، کلاس نہیں لی، جو ان کے پاس سیف تھی اور وہ دے دی، اور تلاوت دے دی یعنی سننے کے لیے، کبھی سورہ یاسین ہوگی، سورہ رحمان ہوگی، اس طریقے سے، لیکن جو میں لیسن ہوں گے یعنی کہ قاعدے شروع سے وہ ایپیسوڈ 1-2-3 کے نام پہ ایسے ہی آئیں گے، تو وہ سمجھ جائیے گا۔ آج جو پہلا ہم سبق شروع کر رہے ہیں، اب دیکھیں کہ قرآن مجید پڑھنے سے ہر چیز یعنی کوئی بھی کام شروع کرتا ہے اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں، اور قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے میرا شروع سے یہی ہے، میں بچوں کو بھی ٹوکتا رہتا ہوں، ہر چیز کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے انسان جو ہے سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے لباس سنت کے مطابق بنائے، کپڑے فل پہنے ہوئے ہوں، شارٹ نہ پہنی ہوئے پینٹ، اور پینٹ فل پہنی ہوئی ہو، ستر چھپی ہوگی تو اس کا وضو ہوگا تو ٹوپی پہن کے آئے، اگر ہماری مائیں بہنیں پڑھ رہی ہیں تو وہ بھی جو ہے دوپٹہ پہن کے اور باوضو ہو کے آداب کے ساتھ پڑھیں گے۔ جو ادب کے ساتھ انسان پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا ایسے آپ ندین عطا فرماتے ہیں کہ اس کو محسوس ہو جاتا ہے،
اور اسی لیے جو ہے بے ادب جو ہوتا ہے بے مراد ہوتا ہے، اور با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم کوئی بھی یعنی کہ کام کریں اور اس کے اپنے آداب سامنے رکھتے ہوئے کریں۔ تو اس طریقے سے ہم جو سب سے پہلے تو اپنا لباس بنائیں گے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا ایک حدیث بھی آتی ہے مسلم شریف کی، الطہور شطر الایمان، یعنی کہ صفائی جو ہے یعنی کہ یہ آدھا ایمان جو ہے، اور یہ صفائی کے ساتھ ہے، یعنی کہ نصف ایمان، اور یعنی آدھا ایمان جو ہے وہ انسان کا جو ہے صفائی کے ساتھ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کوئی بھی یعنی کہ ایک پڑھنے بیٹھے قرآن مجید یا قاعدہ پڑھنے بیٹھے، اس سے پہلے ہم جو ہے وضو کر کے اور لباس صحیح پہن کے بیٹھیں۔ تو اس طریقے سے اب ہم جو ہے پہلا، کیونکہ تعارف بھی لازمی ہے انسان کا، جو سب سے پہلے اپنا تعارف جو ہے نا بتائے۔ تو اس طریقے سے آج کے جو سبق ہے تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، لیکن آج کے بعد جو سبق ہوگا کوشش کریں گے ہم جو ہے نا 5 منٹ میں، 4 منٹ میں، 6 منٹ میں، اتنا چھوٹا لیسن ہوگا اور اتنا صحیح یاد ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آج ہم جو ہے پہلا سبق جو ہے شروع کر رہے ہیں، اور اقرا قاعدے کا۔ آپ دیکھیں پہلی تختی ہے، اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ پہلی تختی ہے، اس کو جو ہے ہم ایسے عام نہ سمجھیں، یہ سمجھو کہ پورے قرآن کی، اور یہ پوری یعنی کہ گرامر، پوری یعنی کہ تلفظ اسی کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اب یہ پہلی تختی کے حروف ہیں تقریباً 29۔ اب اس کے اندر جو ہے تقریباً 15 حروف ایسے ہیں جو مد والے ہیں، اور جو 14 حروف ہیں وہ بغیر مد والے ہیں، اور وہ مد بھی بڑی والی مد ہے جن کو متصل مد کہتے ہیں، اور دوسری چھوٹی مد جو ہے وہ منفصل ہے۔ اور اس طریقے سے متصل جو مد ہے اس کو 5 الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں جو 15 حروف مد والے ہیں۔ اب مد والے حروف جو ہے وہ کیسے پڑھیں گے؟ ان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، کیونکہ اس کو 5 الف کے برابر کھینچا جائے گا، اور جو دوسرے ہیں وہ کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ اب 5 الف دیکھیں، ہاتھ انسان کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اور وہ جو ہے ایسے بند کر لیں انسان، اور بند کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک ایک انگلی کھولتا رہے آرام سے، اور اتنی دیر تک مد والے حروف کو کھینچتا رہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم سب سے پہلے ابھی جو ہے مد والے حروف پڑھتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ اب یہ حروف ہو گئے 15 جو مد والے تھے۔ اب ان کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور بغیر جو 14 حروف ہیں ان کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ الف، با، تا، ثا، حا، خا، را، زا، طا، ظا، فا، ہا، حمزہ، یا۔ یہ ہمارے 14 حروف ہیں بغیر مد والے۔ اب ان کو جو ہے اقرا قاعدہ لے کے ان کے سامنے کھول کے اس طریقے سے مشق کر لیں، ویڈیو کو لگائیں اور اس طریقے سے جو ہے مشق کریں گے۔ اور یہ پہلی تختی آج جو ہے نا اس کو ہی ایک پہلی تختی کے 1-2 لیسن اور بھی لیں گے، کیونکہ یہ تختی اتنا اہم تختی ہے کہ پہلے جو آج کل کو تجوید جو ہے سکھا دیتے ہیں ساتھ ہی، پہلے کیا ہوتا تھا حافظ بنتے تھے، حافظ بننے کے بعد جب بچہ 15 سال کا 14 سال کا ہو جاتا تھا تو وہ پھر 3 مہینے اس تختی میں لگاتے تھے تجوید سیکھنے حافظ بننے کے بعد۔ تو اتنی اہم تختی ہے، تو اس کے دن 2-3 لیسن اور بھی آئیں گے،
تو اس طریقے سے حروف اس کے ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے فرق یعنی کہ کیا جائے صحیح طریقے سے تو پھر آگے قرآن میں پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے نا دیکھیں ایک ہے ہا، جیم کے بعد آتا ہے ہا۔ اب یہ حلق سے پڑھا جائے گا، اگر آپ سے ہا نہ نکلے تو یہ انگلی جو ہے حلق میں تھوڑا سا دبائیں گے تو خود بخود ہا نکلے گا، کیونکہ شروع سے پڑھیں گے آپ لوگ تو اس میں ہا حلق سے نہیں نکلے گا، تو تھوڑی سی انگلی رکھیں گے آپ حلق میں تو خود بخود نکلے گا ہا۔ اب دوسرا والا جو واو کے بعد آتا ہے وہ ہے ہا، موٹا کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے ہا، جیسے عام سا پڑھتے ہیں ہا، تو یہ تو عام سے نکل جاتا ہے ہا، لیکن جو دوسرا والا ہا ہے باریک والا اور وہ جو ہے ہا یہ حلق سے نکالا جاتا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور اس طریقے سے اور جیسے دو حروف جو ہے ان کا بھی فرق کرنا لازمی ہے، ایک موٹا قاف آ گیا نقطے والا، یعنی کہ نقطے والے قاف جیسے بھی آئیں گے سر گول ہو گے یا فل قاف بنا ہوا ہو یا ہاف قاف بنا ہوا ہو تو نقطے والا جو قاف ہوگا وہ ہمیشہ موٹا قاف ہی ہوگا، تو اس کو پڑھیں گے قاف، اور دوسرا والا ہے کاف، عام سا یعنی کہ جو باریک سے نکالتے ہیں، تو اس میں یعنی کہ یہ حروف تھوڑا سا اس کی آپ مشق کر لیے گا اور آگے انشاءاللہ دوسرا لیسن ہوگا اس کے اندر جو ہے پھر دوسرے حروف ایسے ہوں گے جن کا جو ہے فرق کریں گے۔ تو انشاءاللہ اب جو ہے میں امید کرتا ہوں یہ جو ہے جو بھی سنے گا اور جو ہے وہ اس کو یہ سیکھے گا، اقرا قاعدہ لے لیے گا اور اس میں جو ہے نا بار بار 2-3 مرتبہ ویڈیو چلا کے اور جو ہے نا اس میں اندر آپ نے مشق کر لیے گا، اور دوسرا جو ہے اس کو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی جو ہے اس کو دیکھیں اور وہ بھی سیکھیں، کیونکہ جو انسان نیکی پہ کسی کو لگاتا ہے اور وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ کاغذ اس کی قبول ہو یا نہ ہو، جس نے لگایا ہے تو جو ہے نا اس کو قبولیت کا جو ہے نا ثواب ملے گا۔ اس طریقے سے اگر ہم شیئر کریں گے دوسروں کو اور دوسرے اس کو سنیں گے سیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو ہے یہ لیسن جو ہے لازمی پڑھیں، اس طریقے سے ترتیب سے جو ہے نا قاعدہ نورانی قاعدہ میں کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں توفیق دے اور پورا یعنی الف سے ابھی پڑھا رہے ہیں اور آخر تک اقرا قاعدہ پڑھائیں، اور پھر اس کے بعد اماں پارے کی بھی تھوڑی میں مشق کراؤں گا، اماں پارا بھی جو ہے تجوید کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا تھوڑے سے ہجے کرا کے پڑھائیں گے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آگے یہ لیسن میرے خیال میں بڑا ہو گیا ہے، آئندہ جو لیسن آئے گا انشاءاللہ 5-6 منٹ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔